تہائی قیمتی جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کی تختیوں کے اوپر لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں ادا کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی آہستہ زبان میں، آہستہ آواز میں فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ یہ 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں میں نے اس جماعت میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ اگر ان کے ہاتھوں سے عصا گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتے بلکہ انہیں کوئی پکڑا دے، بلکہ وہ خود ہی اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے۔ یعنی لوگوں کے اوپر بوجھ بننے کی کوشش نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اپنے فاقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، غربت کا رونا وہ لگائی رکھے، کبھی ایک کے سامنے کبھی دوسرے کے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ کبھی دور نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے فاقے کو اس رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے اللہ تعالیٰ حکم خداوندی کے مطابق اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کے فاقے کو بھی دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی روایت ہے، کتنی بڑی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا غربت کا تماشا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے سامنے کبھی دوسرے کے دروازے کبھی تیسرے کے دروازے، میں بڑا غریب ہوں، میرے کو فلانی میرے کو یہ مجبوری، میری یہ مجبوری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو پیش کرتا رہتا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے فاقے کو کبھی دور نہیں کرتا۔ آپ نے اگر مانگنا ہی ہے تو تہجد کی نماز کے وقت آپ اٹھیں نا اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آج تو ویسے آج کل تو رمضان المبارک کی برکتیں، اٹھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال رو کے گڑ گڑا کے کریں گے وہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے سوال کو خالی نہیں لٹائے گی، اللہ تعالیٰ کرم کی خیرات سے آپ کی جولیوں کو انشاءاللہ بھر دے گی۔ حضرت صوبان کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑی اور ضمانت کیا ہوگی؟ حضور کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ، کہتے ہیں جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں اسی بات کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت ابی بشر قبیصہ بن المخارق روایت کرتے ہیں کہ میں نے 2 لڑے ہوئے گروہوں میں صلح کے لیے دیت کا ارادہ کرنے کا ذمہ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس سلسلہ کے اندر پوچھوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، ہمارے پاس صدقہ کا کچھ مال آ جائے تو ہم وہ بھی تمہیں دینے کا حکم دیں گے۔ یعنی کہ حضرت یہ صحابی کہتے ہیں کہ 2 گروہ تھے اور وہ آپس کے اندر لڑے ہوئے تھے، قتل کا مقدمہ تھا، تو میں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے اور جھگڑے سے بچ جائے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، صدقہ کا کچھ مال آ رہا ہے اور وہ بھی میں تمہیں دوں گا اور اس میں سے بھی کچھ دیت کے طور پہ ادا کر دینا تاکہ دیت کے مال کے اندر آسانی ہو، کمی رہ جائے۔ اب حضور نے جو اصل بات فرمائی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے قبیصہ 3 آدمیوں کے سوا کسی کا سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جو صلہ کے لیے دیت کا ذمہ اٹھائے اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ اس فرض سے سبق دوش ہو جائے اور اس کے بعد سوال نہ کرے۔ یعنی کسی کے بندے کے ذمہ دیت آ جائے، اتنا زیادہ مال اس نے دینا ہے، تو اب اگر وہ کسی سے اس دیت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر وہ سوال کرتا ہے تو اس حد تک اس کے لیے جائز ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفت نازل ہو جائے اور وہ اس کے مال کو تباہ کر دے اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ اس کی گزران اعتدال پر آ جائے۔ یعنی کسی کے اندر مصیبت آ گئی، زلزلہ آیا، اس کا مکان گر گیا، مکان کے اندر آگ لگی، اس طرح کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کے لیے اس حد تک جائز ہے کہ جب تک اس کی زندگی اعتدال کے اوپر نہیں آتی۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی جس کو فاقہ درپیش ہو اور اس کی قوم کے 3 سمجھدار آدمی بیان کر دیں کہ یہ آدمی واقعی فاقہ زدہ ہے، فرمایا اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا رہے، یعنی کبھی ایک سے مانگتا ہے کبھی دوسرے سے مانگتا ہے، کبھی ایک کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کبھی دوسرے کے نہیں، فرمایا جسے 1 یا 2 لقموں یا 1 یا 2 کھجوروں کا لالچ محو گردش رکھے وہ مسکین نہیں ہے،
بلکہ فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، نہ وہ مسکین نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو صدقہ دیں، نہ وہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگتا ہے۔ یہ ہے اصل مسکین، اصل فقیر یہ بندہ ہے، یہ اس کو صدقہ فطر کے لیے تلاش کرے، اپنے مال کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ان لوگوں کو تلاش کرے۔ ہماری آج کی اصطلاح کے اندر ان کو سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے، جو نہ تو آپ کو مسجد کے دروازے پہ مانگتے نظر آئیں گے، نہ ان کے لباس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کوئی مانگنے والے ہیں یا ضرورت مند ہے، یعنی عام ہماری طرح کے انہوں نے لباس پہنے ہوں گے، لیکن فاقہ کشی کی حالت یہ ہوگی کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے سامان نہیں ہوگا۔ افطاری کے وقت شاید ان کے دسترخوان کے اوپر آپ کو طرح طرح کی نعمتیں نظر نہیں آئیں گی، پانی کے ساتھ وہ روزہ افطار کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اصل مسکین اور اصل جو لوگ فقیر ہیں جن کو آپ صدقات، خیرات یا اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو تلاش کیا کرو۔ ایک روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، آخری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا مال وہ ہے جس کو وہ آگے بھیج دے، یعنی رائے حق کے اندر صرف کر دے، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جس کو وہ بچا کر رکھے۔ یعنی حضور نے کتنی پیاری مثال دی نا، فرمایا ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی کہ اپنی اولاد کے لیے مال کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں دن رات، صبح و شام، اور حضور نے فرمایا کہ اصل مال تو وہی ہے جو تم نے رائے خدا کے اندر خرچ کر دیا، وہ جو چھوڑ کے ہم قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، پیچھے یہ کہتے ہیں ہمارے پوتے، ہمارے بیٹے ہمارے خرچ کریں گے، یہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو وارث کا مال ہے جس کو وہ بچا کر رکھے۔ اب وہ اس کے اوپر اس کا کیا اختیار ہے؟ وہ قبر کے اندر چلا گیا، قبر کی تاریکیوں کے اندر چلا گیا، اصل مال تو وہی ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خرچ کیا۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا آپ رائے خدا کے اندر خرچ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ رمضان کے دنوں کے اندر خرچ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے، وہ واجب کا ثواب فرض کے بدلے فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ۔ اس لیے کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں، اور غریب، مسکین، یتیم لوگوں کے ساتھ بھی ان کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحاب بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم ربنا تقبل منا مع هذه صلاة الفجر مع هذه جماعة المسلمین۔